نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بعض آثار میں آتا ہے کہ اے انسان دنیا کو آخرت کے عوض فروخت کر ڈال، دنیا کو آخرت کے لیے بیچ ڈال، دنیا دے دو تاکہ آخرت ملے۔ تیرے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہی فائدہ مند رہیں گی، مگر خبردار دنیا کی خاطر آخرت کو مت فروخت کرنا، ورنہ تیری دنیا اور آخرت دونوں خسارے میں رہیں گی۔ یعنی ساری اٹریکشن تو موجود ہیں، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ اگر ان میں سے کچھ چھوڑنا پڑے آخرت پانے کے لیے تو اس کو چھوڑ دینا، لیکن آخرت کو نہ چھوڑنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، بعض سلف کا قول ہے، اے انسان تو دنیاوی حصے کا بھی محتاج ہے، یعنی دنیا کی یہ بھی چیزیں ضرورت ہیں، مگر آخرت کا حصہ اس سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے۔ یعنی تم دنیا کے محتاج ہو، دنیا میں ہمیں یہ ساری چیزیں من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، انعام، حرث، یہ سب چیزیں ضرورت ہیں، لیکن یاد رکھو انسان آخرت میں اس سے زیادہ کا محتاج ہے، اس سے زیادہ کا ضرورت مند ہے۔ لہذا اگر دنیاوی حصے کے حصول کی پہل کرے گا تو اخروی حصہ تو ضائع کر ہی دے گا، اور دنیاوی حصے کا حصول بھی غیر یقینی ہوگا۔ یعنی اگر تم دنیا پانے کے لیے آخرت چھوڑ دو گے تو آخرت تو گئی، دنیا بھی رزق پر ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر تو اخروی حصے کے لیے پہل کرے گا، یعنی آخرت کو پہلے لینے کی کوشش کرے گا، تو دنیاوی حصہ حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہے گا۔ یعنی دنیا تو مل ہی جائے گی جو تمہارے حصے کی ہے، لہذا تجھے محض اخروی حصے کے لیے ہی بندوبست اور انتظام کرنا چاہیے۔ یعنی فکر آخرت کی کرو، دنیا خود بخود سنور جائے گی، کیونکہ آخرت کا حصہ تو دنیا سے ہی گزرتا ہے نا۔ جب تم آگے کے لیے جاؤ گے، مثلا وہ منزل ہے، مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھیے 2 کمرے ہیں، ایسے ہی ہے نا، موت سے پہلے ہم اس دنیا میں اس کمرے میں، موت کے بعد دوسرے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے بیڈ روم میں سوتے ہیں، کل قبر والے بیڈ روم میں سوئیں گے، اتنا ہی فرق ہے نا۔ موت بس اس دروازے سے پار ہونے کا نام ہے، دوسرے بیڈ روم میں جانے کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس بیڈ روم کو سجانے کی فکر کریں گے اور اس کے لیے چلنا شروع کریں گے تو گزریں گے کہاں سے؟ دنیا سے گزریں گے نا۔ تو دنیا کے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہی جائیں گے۔ اگر ہم صرف اسی گھر کو سجاتے رہے، اسی کمرے کے اوپر لگے رہے، ساری توجہ اسی پر، اور اس کو اگنور کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو جتنا ہونا ہوگا یا نہیں بھی ہوگا، لیکن وہ بالکل ہی چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلے اب جو میں نے 2 مثالیں آپ کو دیے نا، دنیا کا بیڈ روم اور آخرت کا بیڈ روم، یعنی ہمارا یہاں کا کمرہ اور قبر کا کمرہ۔ قبر بھی ایک بیڈ روم ہے، اس میں بیڈ زمین ہوتا ہے، یہاں بیڈ اور طرح کے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے کس بیڈ روم کی سجاوٹ میں کتنا وقت لگاتے ہیں، اس کے لیے کتنا غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم کسی حد پہ جا کے رکتے نہیں اپنے اس دنیا کے بیڈ رومز کو سجانے میں۔ یہ چیز پسند نہیں، یہ چادر اچھی نہیں، اس سے اچھا ڈیزائن آ گیا ہے، یہ پردے اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، اب یہ کلر ایسے ہونا چاہیے۔ بڑی بڑی رقم انٹیریئر ڈیکوریٹرز کو دے کر ہم اپنی تسلی تشفی کرتے ہیں، لیکن آخرت کے یا قبر کے بیڈ روم کی سجاوٹ کے لیے اللہ کی راہ میں تھوڑا سا صدقہ بھی ہم پہ بھاری ہوتا ہے۔ جتنا پیسہ لگا کر ہم صرف اپنے ایک کمرے کا کارپٹ خریدتے ہیں، کیا اتنا پیسہ کبھی ہم نے فی سبیل اللہ اپنی آخرت کے لیے بھی کہیں جمع کرایا، دیا کہیں کہ وہ بھی ذرا بن جائے کہیں؟ سوچے نا، ایک عمدہ قالین کے لیے ہم جتنی رقم لگاتے ہیں، کیا دین کی کسی خدمت اور دین کے کام کے لیے بھی ہم ایکولی کہیں خرچ کرتے؟ جب ایکولی اس کے لیے خرچ ہی نہیں کرتے، سارا کچھ ادھر ہی خرچ کر کے رکھ رہے ہیں، سارے ڈیکوریشن پیس اسی کمرے میں ہی سجا دیے ہیں، وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں خرچ کر رہے، تو کیا کیا ہم نے؟ کیا پایا؟ یہی اس آیت میں آتا ہے، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیونکہ وہ تو ہمیشہ کا گھر ہے، یہ تو جلدی چلا جانا ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو فنا ہو جائے گا۔ لیکن وہاں کی نعمتیں نہ فنا ہوگی، نہ ختم ہوگی، نہ پرانی ہوگی، نہ پیلی پڑیں گی، نہ میلی ہوگی، نہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوگی۔ تو عقل مند وہ ہے جو اس کو بنا لے، یہ تو بن ہی جائے گا۔
چونکہ نظر آتا ہے نا انسان کی کمزوری ہے، جو چیز نظر آتی ہے اس کو وہ کسی نہ کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کے کچھ کر ہی لیتا ہے، جو نظر نہیں آتی اس کے لیے کام کرنا مشکل ہوتا ہے. ضرور اپنی دنیا بنائیں لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں، یا اس کو اگنور کر کے نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.